ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ملتان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ملتان میں سرائکی بولتے ہیں، جو کہ یہاں کی خاصیت ہے۔ آج ہم آپ کو ملتان کے 10 ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو ملتان میں تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ نمبر 1، ٹامب آف شاہ رکن عالم۔ یہ صوفی بزرگ شیخ رکن الدین عبدالفتاح کا مقبرہ ہے جو ملتان قلعہ کے شمالی مغربی قلعے پر واقع ہے۔ اس مزار کی ترتیب سہروردی مقبروں کی طرح ہے، جس میں 3 داخلی دروازے، ایک مغربی چہرے والا محراب ہے۔ نمبر 2، ٹامب آف بہاؤالدین زکریا۔ بہاؤالدین زکریا مقبرہ ملتان کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ 13ویں صدی کے وسط میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ ایک مخصوص ملتانی طرز تعمیر کی ابتدائی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کے جنوب میں ایک سب سے اہم درگاہ سمجھا جاتا ہے۔ مزار کی خاص بات 200 سال قدیم گول سفید گنبد ہے، جس کا طرز تعمیر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ دربار کے اندر داخل ہوں تو گنبد کے منفرد نقوش اور لکڑی کے ستون اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عیدگاہ مسجد۔ عیدگاہ مسجد ملتان کے عظیم الشان مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جو سن 1735 میں مغل دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد مغلوں کے زمانے کے آرکیٹیکچر ڈیزائن اور آرائش کو پیش کرتی ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو مغل دور کے دیگر عمارتوں کی طرح قیمتی شیشوں اور پتھروں سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مسجد میں ایک وسیع صحن ہے اور ایک نمازی خیمہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 250 فیٹ ہے، اور مسجد کا بیرونی حصہ چمکیلے نیلے رنگ کی ملتانی ٹائلوں سے سجا ہوا ہے۔ نمبر 4، چناب ریور بینک۔ دریا چناب تاریخی شہر ملتان کے جنوب کی سمت میں 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پنجاب کا دوسرا بڑا لمبا دریا ہے۔ دریا چناب ملتان کی عوام کے لیے پکنک منانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جہاں پر سیاح ماہی گیری اور بوٹنگ سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دریا چناب کو دیکھنے کے لیے سردیوں کا موسم بہترین ہوتا ہے۔ اس موسم میں آپ کافی قسم کی سواریوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جس میں ہارس رائڈنگ اور کیمل رائڈنگ شامل ہیں۔ نمبر 5، ملتان آرٹس کونسل۔ ملتان آرٹس کونسل کو 1975 میں پنجاب کونسل اور آرٹس لاہور کی قانونی دفعات کے تحت ملتان شہر کے لیے اس کی علاقائی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا۔ یہ عمارات MDA روڈ ملتان پر واقع ہے، جس میں ایک ہال، آرٹ گیلری، اسٹیج اور ایک باغ ہے۔ ملتان آرٹس کونسل طلباء کو فنون اور ثقافت کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پر اسٹیج ڈراماز اور مختلف پرفارمنس منعقد کی جاتی ہیں، جس میں پیوپٹ شوز، پینٹنگ، ایگزیبیشن اور مجسمے شامل ہیں۔ نمبر 6، گھنٹہ گھر۔ گھنٹہ گھر ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران 1884 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو مکمل ہونے میں 4 سال لگے تھے۔ کلاک ٹاور ملتان یا گھنٹہ گھر ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ملتان کا ایک سرکاری دفتر تھا۔ یہ ملتان کا سب سے مصروف رہنے والا علاقہ ہے۔ یہاں پر بہت سی مارکیٹیں ہیں جن سے سیاح مناسب قیمتوں میں خریداری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمارت دفتر اور ہال میں جلسوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے دفتر کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا اور تاریخی عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ نمبر 7، جناح پارک ملتان۔ جناح پارک نیو ملتان روڈ پر شاہ رکن عالم کالونی بلاک ای میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے جس میں ہر قسم کے پھول، درخت اور خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔
جناب پارک متعدد قسم کے مقامات، رائڈز اور فوڈ پوائنٹس بھی مہیا کرتا ہے۔ بہت سے مقامی لوگ روزانہ اپنی فیملیز کے ساتھ لطف اندوز ہونے، آرام دہ ماحول کے لیے اس پارک میں جاتے ہیں۔ یہ پارک بچوں کے لیے ایک بہترین پارک ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی قسم کے جھولے پائے جاتے ہیں جن سے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نمبر 8، شاہ شمس سبزواری مزار۔ یہ مزار قلعہ کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن دیگر ٹومب کی طرح ہے لیکن اس کی سجاوٹ پچھلے مزارات سے کافی مختلف ہے۔ اس مزار کی خاص بات اس کا سبز رنگ کا گنبد ہے جو اس وقت کے شیشہ اور اسٹائلش سٹائل سے سجایا گیا ہے۔ سیاح اس مزار کی خوبصورتی اور خصوصیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، تاہم اس مزار پر روزانہ کافی سیاح اور مقامی لوگ آتے ہیں۔ نمبر 9، ملتان فورٹ۔ ملتان قلعہ شہر کا ایک تاریخی مقام ہے جو کہ 800 سے 1000 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ہندوستانی ڈیفنس اور فن تعمیر کا ایک سنگ میل تھا جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ قلعہ اپنے ڈیفنس تنصیب کی حیثیت سے اپنے فن تعمیر کے لیے بہت مشہور ہے۔ قلعہ کی دیواریں 21 میل تک اونچی ہیں اور 2 کلومیٹر کی فریم میں واقع ہیں۔ یہ قلعہ اصل میں کٹوچ گڑھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے کٹوچ خاندان نے تعمیر کیا تھا۔ نمبر 10، ہونی برج۔ ہونی برج پرانی دیواروں والے شہر میں الائن روڈ پر دہلی گیٹ کے قریب واقع ہے۔ ہونی برج کا نام ملتان میں پیش آنے والے ایک خاص واقعے کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ اس گڑھ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سکندر اعظم کے دورے کے دوران وہ پوری طرح سے زخمی ہو گیا تھا اور اس نے اس گڑھ میں پناہ لی تھی۔ مزید یہ کہ اس گڑھ پر برطانوی فوج اور سکھوں کے درمیان ایک تباہ کن جنگ ہوئی تھی۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر یہ گڑھ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔